السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. معزز دوستو اسلامی بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے وہ میرا موضوع ہے توحید کیا ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت میرے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو اسلامی بھائیوں، توحید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ داریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصاً۔ توحید ہی کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ توحید ہی وہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے اور جنت میں بھی وہی جائے گا جس کی موت توحید خالص پر آئی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ پیارے بھائیو، جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید پر ایمان لائے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی امن عطا کیا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دعوت توحید کو قبول نہ کیا، توحید کی مخالفت کی، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوا کن عذاب میں مبتلا کیا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ لوگ دیکھیں ایک انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی وہ زکوٰۃ دیتا ہے، بڑے وہ روزے رکھتا ہے، بڑے ہی اس نے اللہ رب العزت کے گھر کے حج کیے ہیں، بڑی وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، بڑا ہی وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، بڑی ہی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کے پاس توحید خالص نہیں ہے، عقیدہ توحید اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ انہیں توحید خالص کا علم ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ محمد آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو
کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق ماں سوا اللہ کے